وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو یہ وحی کی، الہام کر دیا، اس کی نیچر میں یہ چیز ڈال دی۔ یہ وہ والی وحی نہیں ہے جو انبیاء کی طرف آتی ہے، نہ یہ وہ والی وحی ہے جو خواب کی شکل میں انسانوں کے پاس آتی ہے۔ یہاں وحی سے مراد ہے اس کی جبلت، اس کی نیچر، اس کی انسٹنکٹ میں یہ بات ڈالتی ہے۔ اسے خود نہیں پتا کہ میرے اندر یہ کوالٹی موجود ہے، بس وہ اس نیچر کو فالو کر رہی ہے۔ جس طرح آپ بکری کے سامنے تازہ قیمہ ڈال دینا، وہ اس کی طرف دیکھے گی نہیں، کیوں؟ اس کی نیچر میں ہے کہ یہ میری خوراک ہی نہیں۔ اور آپ پیاری سی سبزی کاٹ کے، خوبصورت مدری چینل کو دیکھ کے کھیرا صحیح طریقے سے کاٹ کے کسی ببر شیر کے سامنے ڈال دیں تو وہ کھیرا نہیں اٹھائے گا، آپ کو ہی اٹھائے گا، کیونکہ اس کی انسٹنکٹ اور جبلت میں ہے۔ یہ اللہ نے اس کے نیچر کے اندر ڈال دیا ہے کہ اسے کوئی اٹریکشن نہیں اس کے اندر، اسے پتا نہیں ہے یہ بات، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ مجھے بتائیں، جن جانوروں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں، تو ان کوالٹیز کے خالق تو وہ نہیں ہو سکتے۔ جس کروکوڈائل کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں 3000 پاؤنڈ کی فورس کے ساتھ جبڑے بند کر سکتا ہوں، لیکن کھولنے میں میرے مسلز اتنے کمزور ہیں کہ ایک ٹیپ بھی لپیٹ دینا وہ کھول نہیں سکتا۔ 3000 پاؤنڈ ہڈی بھی رکھے نا تو وہ اس کے چورا چورا ہو جائے۔ 3000 پاؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ 1500 کلو وزن، 1.5 ٹن وزن اگر آپ کہیں پھینکیں نا تو اس طاقت سے وہ جبڑے بند کرتا ہے۔ اس کے جبڑوں کو بند ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ کوئی لویا بیچ میں رکھے اور وہ بھی چھوٹی موٹی سلاخ ہوئی تو وہ بھی ٹیڑھی ہو جائے گی، لیکن کیسی کمزوری ہے کہ جب وہ بند کر لینا جبڑے، اور آپ نے دیکھا وہ نیشنل جیوگرافک میں اور ڈسکوری پہ وہ فوراً ٹیپ لپیٹتے ہیں، ٹیپ کی کتنی طاقت ہوتی ہے، کھول نہیں سکتا۔ جس کروکوڈائل کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تو میرے اندر طاقت ہے، یہ نہیں ہے، تو ان تمام کوالٹیز کا پیدا کرنے والا تو وہ خود نہیں ہے، اسے تو ملی ہوئی ہے۔ شہد کی مکھی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوالٹی دی، اس کی جبلت میں رکھا، کیا؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ تو پہاڑوں میں اونچی جگہوں کے اوپر جا کے گھر بنا، ومن الشجر، اور درختوں میں۔ آپ ذرا ایمیزون کے جنگلوں میں بڑے بڑے درخت، لوگ اوپر چڑھتے ہیں، کتنا کتنا شہد اتارتے ہیں، اور وہ کتنے ٹرینڈ لوگ ہیں جو اوپر چڑھتے ہیں، پتوں کو آگ لگاتے ہیں، مکھیوں کو سائڈ پہ کرتے ہیں۔ آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھیں۔ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جتنی بھی چھتیں ہیں جو انسانوں کی بنائی ہوئی بھی بلڈنگز ہیں، ان میں جو اونچی جگہیں ہیں ان پہ جا کے تم اپنے چھتیں بناؤ۔ یہ اللہ نے کہا کہ میں نے اسے وہی کر دیا، اس کی انسٹنکٹ میں ڈال دیا، اس کی جبلت میں، اس کی نیچر کا حصہ بنا دیا۔ وہ وہیں پہ جا کے اونچی جگہوں پہ جا کے بنائے گی۔ ابھی تو یہ ذکر ہو رہا ہے، آپ ذرا گورا صاحب کی چینلز، کاش یہ اجمیر شریف والوں کا ہوتا، نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری جو ہے وہ بغداد شریف والوں کا، تو ہم بھی فخر کر سکتے۔ یہ تو اپنے مرید ہی جلا کے راکھ کرتے رہے، انہوں نے اتنی محنت کی۔ آپ جا کے ان چینلز پہ دیکھیں، پرندوں کی سینکڑوں اقسام ہیں، اور جس طرح وہ گھونسلے بناتے ہیں، ایک ایک تنکے کو وہ جس طرح پروتے ہیں، جس طرح آپ یہ سویٹرز اپنا بنا رہے ہوتے ہیں نا، ایک ایک چیز وہ کرتے ہیں، کئی کئی دن، کئی کئی مہینے لگا کے وہ گھونسلے بناتے ہیں۔ تو کسی انسان نے تو ان کو نہیں سکھایا، ان کی جبلت میں اللہ نے ڈال دیا۔ اور جو چیز ان کی کمزوری تھی وہ اللہ نے بائی نیچر دور کر دی ہے۔ کپڑے ان کو ایسے دیے ہیں کہ دھونے کی ضرورت ہی نہیں، پر جھڑیں گے، نئے اگائیں گے، وہ بھی ضرورت ہوگی تو۔ چند ایک جانور ہیں جو اپنی کھال اتارتے ہیں، اور انہیں نہیں پتا کہ وہ کھال کیوں اتار رہے ہیں، نہ اتارنے کا انہیں پتا ہے، نہ نہیں آنے کا پتا ہے، بس اللہ نے بنا دیا۔ اور انسان دیکھے اسے اپنے کپڑے بار بار دھونے پڑتے ہیں، سلوانے پڑتے ہیں۔ جانوروں کو اللہ نے ایک ہی کھال دے دی ہوئی ہے۔ آپ نارتھ پول کے اوپر جو اتنے بڑے بڑے ریچھ ہیں، ان کی کھال دیکھیں، وہاں پہ وہ زندہ ہے۔ ٹائیگرز بھی ہیں وہاں پہ، سائبیریا کے اندر ٹائیگرز ہیں۔ اور پینگوئن آپ دیکھیں، جو اس کا میل پینگوئن ہے نا، 4 مہینے تک انڈا لے کے کھڑا رہتا ہے۔ وہاں پہ مادہ نہیں، مادہ انڈا دیتی ہے اس کے پاؤں کے اوپر، اور پاؤں کے اوپر والی سائڈ پہ لے کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، پیٹ اپنا سال لگا لیتا ہے۔ اس دوران برف باری ہوتی ہے، موسم بدلتے ہیں، وہ انڈا نیچے نہیں لگنے دیتا، وہ گرمائش اس کو ملتی رہتی ہے۔ اور پھر مادہ اس دوران سمندروں میں جاتی ہے، وہ اتنی موٹی تازہ ہو کے آ جاتی ہے، اور وہ ان 4 مہینوں میں کھاتا پیتا بھی کچھ نہیں ہے۔ اس کے جسم کے اندر جو
فیٹس ہیں وہ استعمال ہوتی رہتی ہیں. اب مجھے بتائیں اسے پتا ہے کہ میرے اندر یہ کوالٹیز ہیں؟ اللہ نے کوالٹیز دی ہے. پھر وہ مادہ آتی ہے، وہ کئی ایک اس نے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں منہ میں رکھی ہوتی ہیں، وہ چوزا پیدا ہوتا ہے اس کے منہ میں ڈالتی ہیں، پھر وہ جو اس کا میل ہے وہ چلا جاتا ہے، پھر وہ آگے اس کو لے کے چلتی ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کی انسٹنکٹ میں ڈالا ہے شہد کی مکھی کی. ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا. فسلکی سبل ربک ذلولا، اور پھر اپنے رب کی جو نرم کردہ آسان راہیں ہیں ان پر چل. اب قرآن تو اتنا ہی بتائے گا نا، اس زمانے میں تو لوگوں کو اتنی سمجھ تھی نا، زیادہ سائنس پڑھانی تو ان پہ ظلم ڈھانے والی بات تھی نا. آج آپ کو سائنس بتا رہی ہے کہ یہ راستوں پہ چلتی ہیں، رب کے بنائے ہوئے راستوں پر آسانی سے چل. شہد کی مکھی کئی کلومیٹرز کا سفر روزانہ کرتی ہے، ایک قطرہ بنانے کے لیے ہزاروں پھولوں کا رس چوستی ہے، اور پھر وہ انہی راستوں پہ واپس آتی ہے. بائی نیچر اسے پتا ہے کہ وہ کس راستے سے آئی تھی، اسی کو فالو کرتے ہوئے واپس پہنچ جاتی ہے. پھر شہد کی مکھیوں کی ایک ملکہ ہوتی ہے. اب یہ پورے کا پورا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، اور اسے دیکھیں یہ پتا ہے کہ میں نے پھولوں کا رس چوسنا ہے اور اس کے بعد کہاں پہ آ کے شہد اڈیلنا ہے. اگرچہ انسانوں نے اسے بھی دھوکہ دیا ہے، اور یہ جو فارم ہاؤس بنا لی ہیں وہیں سے اٹھ کے وہ بھی اب سست مزاج ہو گئی ہیں، بجائے وہ پھولوں کے پاس جانے کے وہ وہیں سے گڑ چوس لیتی ہیں، اور پھر اسی قسم کا شہد بنے گا نا. انسان نے تو اپنا بھی بیڑا غرق کیا ہے اور نیچر کا بھی بیڑا غرق کر دیا، ایکو سسٹم کو تباہ کر دیا. اور حالت یہ ہے کہ اس وقت آج کی ڈیٹ میں بھی اگر آپ کو 7-8 ہزار روپے کلو بھی خالص اگر چھوٹی مکھی کا شہد مل جائے تو یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ آپ کو جو شہد دے رہے ہیں وہ تو اس قسم کے شہد ہیں. ویسے وہ اس پہ جو لکھا ہوتا ہے نا کہ خالص ہے، ہوتا خالص ہے، لیکن گڑ کا بنا ہوا خالص، پھولوں کا رس نہیں چوسا ہوا. یہ والا جو شہد ہے نا جس کے اندر اس لیول کی شفا ہے وہ تو یہ والا ہے، وہ آگے آ بھی جائے گا. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے مختلف رنگوں میں. فیہ شفاء للناس، جس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے، شہد. آپ ذرا ان مکھیوں کا چھتا دیکھیں، بہت بڑے بڑے چھتے بھی ہوتے ہیں. ہر ایک اس میں جو سوراخ ہے وہ ہیکزاگنل ہوتا ہے، یعنی 6 اس کے بنے ہوتے ہیں، اور وہ آپٹیمل ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ آپٹیمل ہے چھتے کے لیے، اس کی مضبوطی کے پوائنٹ آف ویو سے. اب یہ شہد کی مکھی کو کس نے سکھا دیا کہ 4 کونے نہیں بنانے، 6 بنانے ہیں؟ 3 بھی بنا سکتی تھی، 8 بھی بنا سکتی تھی، گول بھی بنا سکتی تھی. یہ اس کی نیچر میں اللہ نے ڈال دیا. پھر آپ تازہ شہد اگر واقعی اوریجنل آپ کو مل جائے، یہ صرف ہمارے پولیٹیشنز کو میسر ہوتا ہے یا ریاستی اداروں کے لوگوں کو یا پیروں فقیروں کو، جن کے لیے بڑی محنت سے لوگ لے کے جاتے ہیں. تو میں نے ایک دفعہ، ہمارے جیلم کے ایک پیر صاحب تھے، تو انہیں گفٹ میں کشمیر سے نا کافی زیادہ شہد آیا تھا، کوئی ایک ٹب کے برابر. میں نے زندگی میں ویسا کبھی شہد استعمال نہیں کیا، تو وہ تھوڑا سا استعمال کیا، اس کا کلر بھی لائٹ یلو تھا. تو وہ میں نے ٹیسٹ اپنے دماغ میں سیو ایسا کیا ہوا ہے کہ میں اندازہ لگا لیتا ہوں ٹیسٹ کے ذریعے کہ یہ خالص ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے غلط بھی ہو اندازہ، کیونکہ ہر شہد کا ٹیسٹ تھوڑا سا فرق بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک سٹینڈرڈ، جیسے جو لوگ دودھ فریکوینٹلی پیتے ہیں نا، انہیں پی کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دودھ خالص ہے یا نہیں ہے. اس دن مجھے واقعی احساس ہوا تھا جتنا پاکستان کی کھجور اور مکہ مدینے کی کھجور میں فرق ہے نا، اتنا ہی جو شہد مارکیٹ میں بکتا ہے اور جو خالص شہد ہوتا ہے نا وہ فرق ہے. ٹیسٹ کا بھی، وہ انسان کا یقین کریں اس کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، پیتا جائے. چاہے آپ اس کا شربت بنا کے پئیں، ڈائریکٹ پئیں، اسے آپ روٹی پہ ڈال کے کھا لیں، سالن کے طور پہ یوز کریں، کسی بھی طریقے سے. اگلے زمانوں میں تو لوگ یہی کرتے تھے نا. اور آپ کو پتا ہے خالص شہد سینکڑوں سال تک بھی پڑا رہے خراب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ایسڈ ہوتا ہے، تیزاب. یہ اللہ نے نیچرل اس کو یعنی ایسا بنایا کہ وہ خراب نہیں ہوتا. کیونکہ لوگوں نے جب سفر میں جانا ہوتا تھا تو پھر شہد کو ساتھ رکھتے تھے. اگر سالن ہوگا تو خراب ہو جائے گا. اچار بھی خراب نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ سرسوں کے تیل میں ڈالا جاتا ہے یا سرکے میں ڈالا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی بیکٹیریا زندہ رہ ہی نہیں سکتا.
ویسے تو سب سے بہترین جو پریزرویٹو ہے نا وہ تو الکوہل ہے، جس کے اندر آپ کے ہومیوپیتھک کی ادویات سٹور کی جاتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں ہومیوپیتھک کی جو ادویات ہے ان پہ ایکسپائری کی ڈیٹ نہیں لکھی ہوتی. کیوں نہیں لکھی ہوتی؟ وہ ایکسپائر ہوتی نہیں. ہاں، الکوہل میں ایک چیز آپ ڈال دیں 10,000 سال بعد بھی نکالیں گے وہ اسی طریقے سے ہوگی، خراب نہیں ہوگی. اس کے قریب قریب کوئی چیز ہے تو یہ آپ کا سرسوں کا تیل ہے. شہد کر یہ تو میڈیم ایک مہنگا ہو جائے گا لیکن یہ خراب نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوالٹی رکھی ہے. اللہ کو پتا تھا لوگ سفر پہ جائیں گے، ان کے لیے ہر وقت ایک سالن اویلیبل ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی وقت اس کو استعمال کر سکتے ہیں. انرجی کی انرجی، سالن کا سالن. ویسے تو آپ گوشت کو بھی سٹور کر سکتے ہیں دھوپ میں خشک کر کے. فروٹس بھی ہیں جنہیں آپ، اگلے زمانوں میں تو ظاہر برف والا معاملہ نہیں ہوتا تھا تو کھجور کو خشک کر کے چھوارا بنا کے سٹور کر لیا جاتا تھا. گوشت کی باریک سی لیئرز اتار کے، آج بھی ہمارے جہلم شہر میں جو ایسے لوگ ہیں نا پرانے زمانے سے جنہوں نے یہ طریقہ سیکھا ہے تو وہ قربانی کے گوشت کو نا تاروں پہ لٹکا کے نا خشک کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک بار خشک کر لیں، پورا سال استعمال کریں، کوئی اس پہ بیکٹیریا نہیں آئے گا. جب آپ نے پکانا ہے اس کو آپ ہڈیوں میں ڈالیں گے وہ پھر تازے کا تازہ ہو جائے گا. تو اگلے زمانوں میں اس طرح چیزیں سٹور ہوتی تھی کیونکہ برف تو نہیں ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس شہد میں شفا ہے لوگوں کے لیے. اور شفا کس لیول کی ہے؟ بخاری میں حدیث ہے 3 چیزوں میں شفا ہے. نمبر 1 شہد، نمبر 2 کپنگ کروانا، ہجامہ جو پچھنے لگوانا وہ خون نکالا جاتا ہے، اور نمبر 3 داغ دینا. زخم کا خون اگر نہ رک رہا ہو تو گرم کر کے لوہے کی کوئی چیز لگائی جاتی تھی. آج کل الیکٹرک شاک کے ذریعے وہ داغ دیے جاتے ہیں. اب تو ایون جو بائی پاس کے آپریشن ہو رہے ہیں ان میں بھی ایکسٹرا خون نہیں لگتا. اتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے، خون ضائع نہیں ہوتا. ورنہ پہلے جس کا بائی پاس ہوتا تھا نا 14-15 بوتلیں ارینج کرنی پڑتی تھی. اب بھی اگر کروائے حفظ ما تقدم کرواتے ہیں، ادروائز یوز کوئی نہیں ہوتی. میرے اپنے جو سسر ہیں ان کا آپریشن 2002-3 میں ہوا ہے. ارینج کروائی تھی اس زمانے میں لیکن استعمال کوئی نہیں ہوئی. اتنی سائنس ترقی کر گئی. لیکن اگلے زمانوں میں بہت بڑی نعمت تھی. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کے ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے داغ دیا. لیکن بخاری کی اس حدیث میں ہے کہ شہد میں شفا ہے، کپنگ میں ہے اور داغ دینے میں ہے. لیکن میں اپنی امت کو داغ دینے سے منع کرتا ہوں. یہ منع کرنا حرام کے درجے میں نہیں ہے، یعنی پریفریبل نہیں ہے. کیونکہ مسلم شریف میں یہ ہے کہ نبی الاسلام نے صحابی کا جب خون نہیں رک رہا تھا اسے داغ دیا. تو اس سے یہ چیز بھی پتہ چلی کہ جب آپ کو بیماری کا کوئی علاج کرنا پڑتا ہے اس وقت روٹین سے ہٹ کے شرعی احکام ہوتے ہیں. پھر وہ بخاری کی مشہور حدیث، ایک صحابی تھے ان کا پیٹ لوز ہو گیا، نبی الاسلام کے پاس ان کا بھائی آیا، فرمایا اسے شہد دو. اور لوز ہو گیا، کہا شہد دو، اللہ کا قرآن سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. اور اس کو موشن لگے. تیسری بار جب ہوا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. شفا موجود ہے. وہ تو مسلم میں حدیث ہے اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں آسمان سے نازل کی جس کی کوئی شفا نہ ہو، جس کی کوئی دوائی نہ ہو. جب وہ دوا اس مرض کے موافق ہو جاتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے. لیکن علاج کروانا ضروری ہے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو علاج کروایا کرے. آپ نے میں ضرور علاج کرواؤں. اللہ نے کوئی بیماری موت کے سوا ایسی نہیں بنائی کہ جس کا علاج نہ ہو. یہاں لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ علاج کرانے کی ضرورت نہیں. کہتے جو بزرگ سن کیڑے پے سن تھلے کو کیڑا ڈگتا سی پھر اتنے رکھ لیندے سن، بڑے پیڑے سن، بڑے گندے سن، ترکے سن. استغفر اللہ، یہ جھوٹ ہے. اس طرح کا جھوٹ انہوں نے پیغمبروں کے بارے میں بھی مشہور کیا ہوا ہے کہ جی پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ تھا. بالکل جھوٹ ہے. یہ سب کے سب جعلی واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو تکلیفوں سے ضرور آزمایا لیکن یہ کہ وہ خود اپنے اوپر تکلیف کو طاری کرے، بالکل نبی الاسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرتے ہیں. کس میں؟ جو شہد کی مکھی کو اللہ نے کوالٹیز دیں، اس کے شہد کے اندر کوالٹیز رکھیں، اس میں نشانی ہے. اب مجھے بتائیں اس طریقے سے اگر ہمارے بڑوں کو خدا کا تعارف کروایا جاتا جو قرآن میں اللہ نے کروایا تو ان کو کبھی وہم بھی نہ آتا کہ عبد القادر جیلانی بھی کچھ کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے ہمارے والی بات ہی کرنی تھی کہ بڑے سے بڑا انسان بھی ہو، انسان تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، کرنا کرانا تو چھوڑ دے بھائی. انسان تو ہر وقت اللہ کا محتاج ہے. اور ایک غذا اللہ نے ایسی رکھ دی ہے جس کے بغیر تو آپ 2 سے 3 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے. کون سی؟ آکسیجن، سانس. کہتے ہیں نا جی
اگر مچھلی تیر سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں تیر سکتے؟ بالکل تیرو. ہاں ہم تو تیار بیٹھے ہوئے کہ سارے بزرگ تیرے. ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک سکتی ہے, 1.5 گھنٹے بعد وہ ایک دفعہ باہر نکلتی ہے. میں تو کہتا ہوں سارے بزرگان دین, سارے اولیاء کرام سمندر میں نہیں دریا میں چھلانگ مارے. 1.5 گھنٹے کی تو ضرورت نہیں بھائی, 5 منٹ بعد بھی نکالے تو انشاءاللہ تعالی ہم غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں گے. 5 منٹ بھی نہیں کوئی سانس روک سکتا. یہ جتنے لوگ ہیں یہ پریکٹس سے 15-27 منٹ تک ابھی پہنچا ہے سب سے زیادہ جس نے روکا ہے پریکٹس سے. عام آدمی تو آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں, ہم لوگ تو 1.5 منٹ بھی نہیں روک سکتے. انسان اتنا کمزور ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس میں نشانیاں ہیں جو غور و تفکر کرتے ہیں.